بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے دین یعنی آئین کے استحکام کے لیے شریعت یعنی قوانین پارلیمنٹ بناتی ہے۔ ملکی سطح پر اللہ کی حکمرانی کا ظہور دین و شریعت یعنی آئین و قانون کی صورت میں ہوتا ہے۔ دین سے مراد ہے مملکت کا غیر متبدل آئین جسے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث اور معروف یعنی قانونی کام کے کرنے اور منکر یعنی غیر قانونی کام سے روکنے کی صورت میں قرآن میں دے دیا ہے۔ اور شریعت سے مراد ہے وہ متبدل قوانین جنہیں قانون ساز مجلس شورا یعنی عوام کی منتخب شدہ پارلیمنٹ دین کے استحکام کے لیے زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق بناتی رہتی ہے۔ اس طرح ثبات و تغیر یعنی دین و شریعت کے امتزاج سے مملکت کے تمام محکمے اپنا اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ دین کے لیے شریعت سازی کا یہی وہ طریق ہے جس سے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے سربراہ مملکت ہوتے اختیار کیا، اور اب سربراہ مملکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حکمراں اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سورہ شورى آیت 13۔ تمہارے لیے دین یعنی آئین مملکت سے وہ شریعت یعنی قوانین ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی اور جس کی وحی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی کہ دین قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ جس طرح پارلیمنٹ قوانین یعنی لاز بناتی ہے، اسی طرح حکومتی محکمے اور ان کے ذیلی شعبے بھی اپنے پیشہ ورانہ امور کو چلانے کے لیے قواعد و ضوابط یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے رہتے ہیں کہ جنہیں اپنا امر قرار دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ سورہ شورى آیت 38۔ وہ لوگ
جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں، وہ جن کے امر یعنی قواعد و ضوابط باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ قواعد و ضوابط چونکہ کسی بھی ادارے کی کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں پورے عزم کے ساتھ بنانے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 159۔ اور امر یعنی قواعد و ضوابط بنانے میں ان سے مشاورت کرو، پھر جب اس کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور اب سرکاری شریعت بنانے والے اراکین پارلیمنٹ کو مخاطب کر کے حکمراں اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ سورہ حج آیت 78۔ اللہ کے لیے جد و جہد کرو تو حق جد و جہد یعنی ملک اور عوام کو امیر کرنے والی جد و جہد کرو، اسی نے تمہیں منتخب کیا ہے کس لیے؟ بطور رکن پارلیمنٹ، اور تم پر دین میں شریعت سازی بارے کوئی تنگی نہیں رکھی، اور اب قانون ساز مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کی طرف سے بنائی جانے والی سرکاری شریعت یعنی قوانین کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ جاثیہ کی آیت 18 میں فرمایا پھر ہم نے تمہارے لیے اپنے امر سے شریعت بنوائی تو اس شریعت کا اتباع کرو، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا جو اس کی حقیقت سے لا علم ہے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں تمہیں کچھ بھی غنی یعنی امیر نہیں کر سکتے، کہ یہ تو خود ہدایت یافتہ لوگوں کی کمائی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ بلا شبہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ تو متقین یعنی صلاۃ قائم کر کے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کا دوست ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سرکاری شریعت کے مخالفین تمہیں میرے مقابلے میں کچھ غنی یعنی امیر نہیں کر سکتے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ فرقہ باز پرستش فروش مذہبی پیشوا ہے کہ جنہوں نے سرکاری شریعت کے مقابل اپنی اپنی پرائیویٹ شریعتیں وضع کر رکھی ہیں، کہ جن پر وہ پھر اپنے جاہل پیروکاروں کو چلا کر
ان کی دولت کو بے دریغ لوٹتے ہیں اور اس طرح خود کو امیر اور اپنے پیروکاروں کو غریب کرتے ہیں۔ چنانچہ پرستشوں پر مبنی پرائیویٹ شریعتیں گھڑنے اور پھر ان کی ناجائز کمائی کھانے والے ظالموں سے حکمراں اللہ پوچھتا ہے، ام لاہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمات الفصل لاقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ سورہ شورى آیات 21 اور 22۔ کیوں ان کے لیے ان کے شرکاء دین یعنی آئین مملکت سے شریعت یعنی قوانین وضع کرتے ہیں کہ جس کی اجازت اللہ نے ہرگز نہیں دی، اور اگر فیصلے والے دن کی بات نہ ہوتی تو ابھی ان کا قضیہ چکا دیا جاتا۔ بے شک ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم یعنی پرائیویٹ شریعتیں وضع کرنے والے سہمے ہوں گے اس سے جو کمائی انہوں نے کی، اور وہ وبال ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ اس بات کو پھر سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کا دین تو صلاۃ، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، معروف اور منکر کی صورت میں دنیا کے سب ممالک کے لیے مستقل ہے، لیکن اس کے عملی نفاذ کے قوانین یعنی لاس اور قواعد و ضوابط یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز مختلف ادوار میں مختلف ممالک کے لیے مختلف اور غیر مستقل رہیں گے۔ اس اہم حقیقت کو بیان کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا۔ سورہ مائدہ آیت 48۔ دین کے تمکن کے لیے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ شریعت یعنی قوانین اور منہاج یعنی قواعد و ضوابط بنوائے۔ یہ جو میں نے ابھی شرعتاً کے معنی قوانین اور منہاج کے معنی قواعد و ضوابط کیے ہیں، تو اس کا ریفرنس ہے ریختہ ڈکشنری.com۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔